اور تمہاری بات کا بڑا وزن ہے، جس کا اظہار پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا، جب سارے صحابہ میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو منتخب کر کے قریش مکہ کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا۔ ھذا نبی معہ البرہان، کہا کہ یہ جمال اور یہ تمہاری سرداری اس وقت تک کچھ بھی نہیں جب تک کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لو۔ ھذا نبی، یہاں ایک نبی ہیں، پہلے مبہم الفاظ میں ذکر کیا، معہ البرہان، ان کے پاس برہان ہے، قرآن ہے اور حق کی دلیلیں ہیں۔ ارسلہ بحقہ الدیان، اللہ نے ان کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ فاتبعہ، اے عثمان آپ ان کی پیروی کرو، کس لیے؟ لا تغتالک الاوثان، کہ کہیں بت تجھے اغوا نہ کر سکیں، تم کہیں بتوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ، تو تم عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ قال عثمان یا خالہ انک لتذکرین شیئا ما وقع ذکرہ فی بلدنا، آپ ایک ایسی چیز کا ذکر میرے سامنے کر رہی ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں جو آپ مجھے تعارف جن کا کرا رہی ہیں، آپ کھل کے مجھے بیان کریں کہ کس کی بات کر رہی ہو، نام ان کا کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور میں ان کا کلمہ پڑھوں۔ قالت محمد ابن عبداللہ رسول من عند اللہ جاء بتنزیل اللہ یدعو الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ جن کا میں تجھے تذکرہ سنا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ان کی غلامی میں تم داخل ہو جاؤ، وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی طرف سے وہ رسول ہیں، جاب تنزیل اللہ، اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، اور یدعو الی اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر آپ کی خالہ نے رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا مصباحہ مصباح ودینہ فلاح وامرہ نجاح، کہ اصل چراغ انہی کا چراغ ہے، باقی سب چراغ اندھیرے ہیں، ان کے چراغ کی اصل میں روشنی ہے، اور انہی کا دین فلاح کا دین ہے، اور انہی کی تعلیمات سے بندے کو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وقع کلامها فی قلبی، میری خالہ جان کا کلام میرے دل کے اندر اتر گیا، فجعلت افکر فیہ، میں اس بارے میں غور کرنے لگا کہ یہ کیسا پیغام ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جتنی مخالفت، جتنا معاشرے کا تشدد، سب کچھ سامنے آنا تھا، میں اس میں غور کر رہا تھا کہ میری ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ کہتے ہیں کان لی مجلس عند ابی بکر فاتیتہ ولیس عنده احد فجلست الیہ، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، ان کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا، میری 1 to 1 ان سے ملاقات ہوئی، وہ تنہائی میں بیٹھے تھے، فرآنی مفکرا فسألنی عن امری، انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ میں کسی بات میں غور و فکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ پہلے کی طرح نظر نہیں آ رہے، یہ کیا معاملہ ہے جس بارے میں تشویش ہے آپ کو اور آپ سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ خَالَتِي، میں نے اپنی خالہ جان سے جو کچھ سنا تھا میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہو بہو لفظ بلفظ سب بیان کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے کے بعد کیا تبصرہ کیا؟ وَيْحَكَ يَا عثمان، عثمان تجھ پہ اللہ رحم کرے، اِنَّكَ لَرَجُلٌ حَازِمٌ، تم تو بڑے سمجھدار بندے ہو، ما یخفى علیک الحق، تجھ پر تو حق پوشیدہ نہیں، ما هذه الاوثان التي يعبدها قومنا، یہ کیا ہیں بت جن کے اس معاشرے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، الیست من حجارہ، کیا یہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ ایسے نہیں ہے لا تسمع ولا تبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے کہ پتھروں کے بت انہیں معبود بنا کے قوم بیٹھی ہے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ فقال ابو بکر واللہ لقد صدقتک خالتک، خدا کی قسم آپ کی خالہ جان نے آپ سے جو کہا سچ فرمایا ہے۔ ھذا رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بعثہ اللہ تعالی برسالتہ الی خلقہ، یہ تذکرہ جو انہوں نے کیا یہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ، کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلتے کہ ایک بار ان کا دیدار تو آپ کر لیں؟ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ، آپ کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں ان کے پاس، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جس نے بنو امیہ کے ایک سردار کو شرافت اور عظمت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا دیا کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں اقبل علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر کے مجھے دیکھا تو جدھر رخ نبوی ہو جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ساتھ زبان سے مجھے دعوت دی، یا عثمان عجیب اللہ الى جنتہ، پر رب جو تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی یہ دعوت تھی، سرکار کا انداز یہ تھا عجیب اللہ، اصل میں عجیب، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ کون سی دعوت؟ الى جنتہ، جو اللہ کی جنت کی طرف اللہ کی دعوت ہے اس کو تم قبول کر لو۔ تو یہ دعوت کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا فإنی رسول اللہ الیک، وہ دعوت دینے میں آیا ہوں تمہاری طرف اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کی طرف بھی میں رسول ہوں، باقی مخلوق کی طرف بھی رسول ہوں۔ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما تمالکت حین سمعت قولہ ان اسلمت، کہتے ہیں خدا کی قسم
مجھ میں انکار کی طاقت ہی نہ رہی، میں اس چیز کا مالک ہی نہ رہا کہ میں آگے کوئی دوسری بات کروں، میں یہ سکت ہی نہ رکھ پایا کہ میں کوئی معجزے کی ڈیمانڈ کروں، میں کچھ اور دیکھوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کہاں پہ مزاج عرش مزاج خلیل سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ اللہ زندہ باد کہتے ہیں شہدت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول علیہ السلام۔ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نعرہ لگا کر بالکل ابتدائی جو کاروان اسلام کے مسافر تھے ان میں شامل ہوئے تو اختلاف آپ سے اتنا شدید ہوا کہ چچا ہی تشدد پہ اتر آیا۔ چچا اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیڈ لائن دے دی، طبقات کبریٰ میں ہے کہ آپ کے چچا کا نام تھا حکم بن ناس، اگر حکم بن ناس بنی امیہ میں ہے تو عثمان بن عفان بھی تو بنی امیہ میں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ بلا وجہ صرف لفظ بنی امیہ پر انہیں تحفظات ہیں، بنی امیہ میں جو برا ہے وہ برا ہے، لیکن یہ بھی تو بنی امیہ کی ہی شان ہے کہ بنی امیہ کی ایک دختر بستر رسول علیہ السلام تک پہنچی اور ام المومنین بنی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر یہ وہ خاندان ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جن کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحبزادیاں یکے بعد دیگر جس دولہا کے گھر آئیں وہ بھی بنی امیہ کا ہی ایک دولہا تھا، اور یہ سارا فیض رسالت کا ہے۔ ذروں کو آفتاب بنایا، کانٹوں کو گلاب بنایا، اپنے طور پر کسی کا کچھ نہ تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے وہ وحی کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے، تو اس بنیاد پر میں نے اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ہماری ذاتی پسند ناپسند نہیں، ہماری پسند ناپسند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع ہے اور ان کی ناپسند کے تابع ہے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ